وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ بات چل رہی تھی کہ رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کی تلاوت دن اور رات کرنا بہت بڑھ جاتا تھا. ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے، 12 مہینے تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن کی. میں نے بتایا تھا کہ روز آنا جبریل امین آتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور فرماتے تھے. رمضان گزر گیا، دور کا سلسلہ ختم. یہ رمضان کی خصوصیت تھی کہ آپ جبرائیل امین جو اللہ کی وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے، فرشتہ قرآن لے کر وہی آئے آپ کے پاس. جتنا آیا ہے اب تک سب کو آپ سے سنتے تھے اور آپ کو سناتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ ہیں، اسی طرح جبرائیل امین بھی حافظ ہیں. وہ آپ کو سناتے تھے اور آپ جبرائیل امین کو قرآن سناتے تھے. اس خاص مہینے کا رشتہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں. کہاں سے؟ دیکھو، دنیا میں حدیث میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. وہ قلم ہمارے قلم کی طرح نہیں تھا کہ گر جائے تو ٹوٹ جائے، روشنائی ختم ہو جائے، بیکار ہو گیا. عجیب و غریب قلم تھا. وہ سنتا بھی تھا، اس کا مطلب ہے اس کے کان بھی تھے. وہ بولتا بھی تھا، اس کا مطلب ہے اس کی زبان بھی تھی. سوچتا بھی تھا، پوچھتا بھی تھا، دماغ بھی تھا. سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلم کو حکم دیا اکتب، لکھو. اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتا تھا، تبھی تو کہا جا رہا ہے اس سے کہ لکھو. تو قلم نے پوچھا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں لکھوں، ماذا تو کیا لکھوں، بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دماغ بھی رکھتا تھا، جانتا تھا لکھنے کا حکم ہے، کیا چیز لکھوں بتائیے.
تو اس قلم کے پوچھنے پر اللہ نے قلم کو حکم دیا پھر اکتب مقادیر الخلق، میری مخلوق جو لا تعد ولا تحصى، انسان، جن، فرشتے اور کیا کیا مخلوق ہے، اللہ فرماتا ہے اکتب مقادیر الخلق، میری مخلوق کی جو تقدیریں ہیں وہ لکھ دے۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، جو آج سے پہلے دنیا میں ہو چکا ہے قلم نے اسے بھی لکھ دیا، اور آج کے بعد جو ہوگا اسے بھی لکھ دیا۔ کہاں لکھ دیا؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر۔ لکھوایا تھا، ابھی کچھ نہیں ہے، قلم سے لکھوایا تھا، لوح محفوظ میں لکھوایا تھا، جو لکھوا دیا تھا وہ اٹل ہے، اب مٹے گا نہیں۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، جو آج سے پہلے ہو چکا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا، جو آج کے بعد ہوگا قلم نے اس کو بھی لکھ دیا۔ اس میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں جبریل امین کو کہ اس کو لوح محفوظ سے لو، اور رمضان کے اندر جتنا سال بھر میں اترنا ہے اس کو ایک دفعے میں لوح محفوظ سے لے کر اتار دو۔ کہاں اتار دو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ دنیا میں بنا ہوا ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، دنیا اس کی طواف کر دی ہے، بالکل اس کی سیدھ میں آسمان پر ایک کمرہ اتنا ہی بڑا بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ سے حکم دیا تھا قرآن جو سال بھر میں اترنا ہے لا کر یہاں جمع کر دو، بالکل کعبے کی سیدھ میں۔ حدیث میں آتا ہے لو حبط لحبط علی کعبۃ اللہ، اگر بالفرض و تقدیر اس جگہ، اس مکان، اس کمرے کو نیچے اتارا جائے سیدھا تو کعبۃ اللہ کے اوپر آئے گا، بالکل سیدھ میں بنا ہوا ہے۔ پہلے قرآن لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے پھر اس جگہ جو بالکل کعبے کی سیدھ میں ہے، اور وہاں سے اللہ تعالی جتنا منظور ہوتا ہے، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیتیں، 5 آیتیں، جبریل کو دے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کے پاس بھیجتے ہیں، یہ پیغام ہے ہمارا، یہ رسول اللہ کو جا کے دے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو اللہ کا نبی فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں تک کہ 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ اترتے اترتے یہ کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور جس کو پڑھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال سے دنیا میں ایک ہی طرح اتری ہوئی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب تک رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی۔ جب کوئی پڑھنے والا یعنی کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہ جائے گا، قیامت آ جائے گی، دنیا تباہ برباد ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کی تلاوت رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے رات اور دنوں سے اس کا تعلق خاص تعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے اسی مہینے میں تو اتارا گیا ہے۔ دنیا پڑھتی ہے، کوئی کتاب آسمانی صرف قرآن ہی نہیں ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے تورات و انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم پر تھی، یہ بھی قرآن یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے حضرت داؤد کو اللہ نے کتاب دی تھی، وآتینا داؤد زبورا، ہم نے انہیں زبور کتاب دی تھی، وہ بھی اللہ کی کتاب۔ کوئی قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں، اور بھی کتابیں ہیں اللہ کی، لیکن جو تعلق اس امت کو اپنے نبی کی کتاب قرآن سے ہے، وہ تعلق کسی امتی کو موجود ہے۔ امتیں ابھی حضرت عیسیٰ کی امت موجود ہے، حضرت موسیٰ کی امت موجود ہے، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، مگر جو رشتہ، جو تعلق، جس طرح کی محبت اور شغف اس امت کو اپنے نبی کی کتاب قرآن سے ہے، کسی امت کو اپنے نبی کی کتاب سے نہیں۔ اگر تلاش کرو گے کہیں کہ کوئی تورات یا انجیل کا حافظ مل جائے تو تلاش کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ اور قرآن خدا کی قدرت ہے، ہر شہر کے اندر مسجدیں کم ہیں، قرآن کے حافظ زیادہ ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ 6 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر پورے قرآن کا حفظ کر لینے والے لوگ موجود ہیں۔ کسی اور کتاب کے حافظ قرآن کی یہ وابستگی، یہ تعلق، یہ پڑھنا،
جو اس امت کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب قرآن سے تعلق ہے. یہ ایسا تعلق ہے. اس کی خصوصیت ہے کہ قرآن جس نبی پر اترا ہے، جو نبی تمام انبیاء کا سردار ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد ماں کے پیٹ سے کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. آخری کتاب یہ ہے قرآن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت فرماتے ہیں، رات اور دن تلاوت کرنا. امت کو تلاوت کا حکم دیتے ہیں، اللہ نبی کو تلاوت کا حکم دیتے ہیں. اے نبی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. ہم نے جبرائیل کے وسیلے سے جو کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے، خود بھی تم اس کتاب کی تلاوت کرو، پڑھو. اور نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کا قرآن سے جو تعلق ہے، محبت ہے، اور اللہ کے نبی کو جس پر قرآن آیا اس کو جو محبت ہے قرآن کے ساتھ، اور جس طرح سے اس کی تلاوت کا حکم دیا اور وہ تلاوت کرتا ہے، اور صحابہ سے فرماتا ہے پڑھو. کسی صحابی سے کہتا ہے مجھ سے قرآن سنو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میرا نام لے کر اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کہ ابی کو قرآن سنا؟ فرمایا ہاں ابی، تمہارا نام اللہ نے لے کر مجھے فرمایا ہے کہ ابی کو قرآن. ابی خوشی کے مارے رونے لگے. اللہ نے میرا نام لے کر اپنے رسول کو فرمایا. سورت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہ پڑھ کر آپ نے سنائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، آپ نے فرمایا آؤ مجھے قرآن پڑھو میرے سامنے. یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن؟ آپ پر تو قرآن اترا ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں، میں آپ کو قرآن کیا؟ فرمایا ہاں میں پڑھتا بھی ہوں قرآن کو، مجھے اسی طرح یہ پسند ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں. قرآن کی چوتھی سورت سورہ نساء. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ کے نبی سن رہے ہیں. تقریباً آدھا سپارہ گزرنے کے بعد ایک آیت آئی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو آپ نے اشارہ فرمایا
رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے منہ اٹھا کر آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اس آیت کے اندر اللہ نے ایسی عظمت آپ کو دینا بتلایا ہے. کسی نبی کو یہ عظمت دیکھو آپ کو ہوگی اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ہوگی. اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے. کیا حضرت نوح میدان محشر میں بلائے جائیں گے, ان کی امت کو بلائے گا. خدا جانے کتنے لاکھ کروڑ ارب ہوں گے لوگ ان کی امت کے. اللہ پوچھے گا نوح سے علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا پیغام جو ہم نے تم کو دیا تھا تم نے انہیں پہنچایا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو حکم دیا جائے اور نبی نہ پہنچائے؟ یہ کیسے ہوا؟ سن رہے میں نے پہنچایا. ان سے کہا جائے گا جو امتی ہیں بولو حضرت نوح نے پہنچایا تھا یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں, سب بالکل جھوٹ کا بلندہ ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں پہنچایا جاتا اور ہم اس حکم کی تعمیل نہ, ہم تو سب سے پہلے تعمیل کرنے والے ہوتے. اگر سچے ہیں تو بتائیں, کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح سے اللہ فرمائیں گے علی نبینا وعلیہ الصلوۃ کوئی گواہ ہے؟ یہ وہ احسان تھا جو آپ نے یاد فرمایا اس آیت پر, اور آنکھوں سے آنسو بہ گئے. حضرت نوح سے پوچھا بتاؤ کوئی گواہ ہے؟ کہا کہ ہے گواہ. کون گواہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے. میں سچ بول رہا ہوں, یہ جھوٹ ہے. اس امت کو لایا جائے گا تو یہ کہے گی حضرت نوح کی امت تو بہت پرانی, خدا جانے کتنے لاکھوں سال پہلے کب پیدا ہوئے تھے. ان کے امتی کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی عدالت کا تو بڑا شور تھا, یہ کیسی عدالت ہے؟ یہ گواہ ہیں, ان کے باپ دادا پردادا لکڑدا کوئی نہیں تھا جب ہم تھے, پیدا بھی نہیں ہوئے. شہادت کا تو مطلب ہوتا ہے جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اگر وہ دیکھنے کی ہے تو آنکھ سے دیکھ کر, اگر سننے کی تو کان سے سن کر گواہی دے کہ اللہ میں نے, میری آنکھوں نے دیکھا, میرے کانوں سے. یہ تو جب ہم تھے تو ان کے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا کوئی. ان کی شہادت کا کیا اعتبار ہے؟ تو دیکھو اس امت کی عظمت جو ملی ہے امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اللہ ہم سے پوچھے گا, اس امت سے پوچھے گا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیسے گواہی تم دے رہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ حضرت نوح کی امت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, امت یہ کہے گی, نبی یہ کہے گا. ہمیں اپنے
نبی کے کہنے پر اتنا اعتبار یقیناً جیسے ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ نبی سچ ہے، ان کی بات سچ ہے، یہ جھوٹے ہیں. اسی پر فیصلہ ہو جائے گا. اس آیت میں جب اتنے بڑے احسان کا ذکر آیا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ اور بہت سے احسانات ہیں، من جملہ ان کے ایک احسان یہ بھی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کا نبی اور پھر سب سے بڑا نبی، تمام انبیاء کے بعد آنے والا نبی، اس کی امت کو قیامت کے دن جو خصوصیات ملیں گی جس دوسری امت کو نہیں ملے، اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میدان محشر میں اس کا بدلہ ہمیں نہ ملے. جو بدلہ ملے تو وہ معافی کی صورت میں، اور اللہ ہمارے تعلق کو قرآن کے ساتھ ہر روز پہلے کے مقابلے میں مضبوط اور قرآن کو تلاوت کرنے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے، قرآن پر عمل کرنے کی صورت میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا